پہلے لوگوں نے نشانیوں کی تکذیب کی، تو یہ مشرکین مکہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پہاڑ سونے کے بن جائے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ نشانیاں کیوں نہیں بھیجی، ان کے فرمائشی معجزات پورے کیوں نہیں کیے؟ اس لیے کہ پہلے لوگوں نے بھی نشانیوں کی تکذیب کی تھی، انہیں نشانی دکھائیں گی بڑی بڑی نشانیاں، مگر انہوں نے جھٹلا دیا۔ اور یہ اصول ہے کہ اللہ رب العزت جب واضح معجزہ دکھائے پھر بھی کوئی اس کی تکذیب کرے تو اسے عذاب دیا جاتا ہے، تو ان کو عذاب آیا۔ مثال بھی پیش کی، جس طرح فرمایا کہ ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دکھائی جو بصیرت افروز تھی، انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ تو یہ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی والا معجزہ دیا گیا اور ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کر ڈالا، اللہ کی نعمت کا انکار کیا، تو پھر وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اسی طرح بڑی بڑی اقوام، ان کو اللہ نے بڑے بڑے انعامات دیے، حکومتیں دی، اقتدار دیا، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انکار کرنے لگے اور ان نشانیوں کو جھٹلا دیا تو عذاب کے مستحق ہوئے۔ تو فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ ہم تم پر فوراً عذاب نہیں بھیجتے، یہ تمہیں نشانیاں نہیں دکھاتے، کیونکہ اگر یہ نشانی دکھا دی جائیں پھر تو تم پر فوری عذاب آئے گا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دینا چاہتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے، یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے کہ عذاب آئے، اس لیے پھر تمہارے یہ فرمائشی معجزات پورے نہیں کیے جاتے۔ اور ہم نشانیاں صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں، ان نشانیوں کے بھیجنے سے مقصد یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف دلایا جائے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، نبی پاک علیہ السلام سے جب وہ فرمائشی معجزات ان کی فرمائشیں کی گئیں، آپ نے ان کے مطالبات پورے نہ کیے تو کفار مکہ آپ کی رسالت پر اعتراض کرنے لگے۔ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہوتے تو پھر یہ معجزات آتے، آسمان سے ہم پر پتھر برس سے ہم پر عذاب نازل ہو جاتا، یا یہ بڑے بڑے معجزات دکھائے جاتے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جاتا، یہاں سے چشمے پھوٹ پڑتے، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے اعتراضات ذکر کیے۔ تو اللہ رب العزت جل مجد الکریم نے فرمایا کہ اے محبوب کریم علیہ السلام، جب ہم نے تم سے یہ بات کہی ہے کہ آپ کے رب نے سب لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، یہ سب اللہ کے احاطے میں ہیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اگرچہ یہ آپ کی نبوت پر اعتراض کر رہے ہیں تو یہ اس اعتراض سے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لہذا ان کی باتوں سے آپ غمگین نہ ہوں۔ اور ہم نے آپ کو جو جلوہ دکھایا وہ صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ شب معراج، چونکہ وہ اس سورت کے شروع میں معراج کا ذکر ہو چکا ہے، تو شب معراج ہم نے آپ کو اپنا دیدار کروایا، اس کا مقصد لوگوں کی آزمائش تھا۔ جب آپ آ کر واقعہ بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے قلیل وقت میں مجھے اتنا بڑا سفر کروایا، یہ چیزیں دکھائیں، یہ انعامات کیے، تو اب اس صورت میں پھر صدیق میں، ماننے والوں میں اور منکروں میں فرق ہو جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ تصدیق کریں گے، صدیق بن جائیں گے، ابو جہل جیسے وہ زندیق بنیں گے انکار کر کے۔ تو یہ لوگوں کی آزمائش کے لیے ہم نے اتنا بڑا مقام آپ کو دیا تاکہ دیکھیں کہ کون اسے مانتا ہے اور صدیق کے مقام پر فائز ہوتا ہے، اور کون اس کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بنتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ شجرہ ملعونہ، جس پر وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، تو یہ شجرہ ملعونہ کا ذکر کیا۔ یہ طور کا درخت ہوتا ہے، بڑا اس کا پھل کڑوا ہوتا ہے۔ ابو جہل وغیرہ انہوں نے یہ کہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ بیان کیا کہ جہنم میں شجرہ زقوم ہوگا، زقوم کا درخت، تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ میں جب وہ درخت اگا دیا جائے، آگ میں یہ درخت موجود ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ باتیں ہم نے بیان کی ان کی آزمائش کے لیے، کیونکہ ایمان تو ہے عقل کو قربان کرنے کا نام، عقل را قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت کے احکامات کے سامنے عقل کو نہیں پیش کرنا چاہیے، ان کے فرامین عقل میں نہ بھی آئیں تو سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اب الف لام میم وغیرہ کے معنی عقل میں نہیں آتے، لیکن ایمان کا تقاضا ہے، فرض ہے کہ ان کو مان لیا جائے کہ جو بھی اس سے مراد ہے وہ برحق ہے۔ اسی طرح آیات متشابہات ہیں، ان میں ایسی باتیں بیان کی گئیں
تو اب ظاہری طور پر وہ عقل میں آنے والی نہیں، مگر ان پر ایمان لانا فرض ہے کہ اس سے اللہ کی جو بھی مراد ہے وہ برحق ہے۔ تو اسی طرح شجرہ ملعونہ کا ذکر کیا، تو یہ بھی اس لیے تاکہ آزمائش ہو، کون انکار کریں گے اللہ کے عذاب کے مستحق بنیں گے اور کون جو وہ اس کو تسلیم کریں گے۔ اور فرمایا کہ ہم ان کو خوف دلاتے ہیں، ہم تو ان کی بھلائی کے لیے یہ چیزیں ذکر کرتے ہیں، اپنے عذاب سے ڈراتے ہیں، لیکن یہ ڈرانا ان میں بڑی سرکشی کا اضافہ کرتا ہے، پھر بھی یہ ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ وما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، یہ ڈرانا جو ہے یہ ان میں بہت بڑی سرکشی کا اضافہ کر دیتا ہے، اور زیادہ سرکش ہوتے ہیں۔ جب کوئی آیت پیش کی جائے، ایک آیت آئی تو یہ سرکش بن گئے، گناہ گار ہوئے، اب دوسری آیت آئے گی تو پھر دوسری آیت کا انکار کر دیں گے اور زیادہ کفر ہو جائے گا۔ تو جیسے جیسے قرآن نازل ہوگا اور جتنی زیادہ آیات ان کے سامنے آئیں گی اتنی ہی آیات کے منکر ہوں گے اور ان کے کفر میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوگا۔ تو پہلے اللہ رب العزت نے کفار کے یہ شبہات وغیرہ ذکر کیے، ان کے بدعقیدگی کا رد کیا، شرک کا رد کیا۔ اب شیطان کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، تو شیطان کا قصہ بیان کر کے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ شیطان یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے راستے سے ہٹانے والا، یہ شرک کی طرف بلائے گا، اس لیے پھر شیطان کے قابو میں نہیں آنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہونا ہے۔ فرمایا کیا محبوب یاد کو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، صرف ابلیس سا اس نے انکار کیا، تکبر کیا، اڑ گیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ اللہ اس ابلیس نے کہا اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جسد انور مٹی سے بنایا گیا، تو شیطان نے کہا یہ مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، آگ جلائی جائے اس کا شعلہ اوپر جاتا ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے، آگ کو فضیلت حاصل ہے، تو پھر میں فضیلت والا ہوں، جو فضیلت والا ہو اس کی تعظیم ہونی چاہیے، تو میں بڑا ہو کر افضل ہو کر اپنے گمان میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ قالا، شیطان نے کہا آرائیت کا، دیکھو کہ یہ وہی ہے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ توہین کی کہ اللہ کیا یہ وہی آدم علیہ السلام ہے جس کو تو نے افضل بنایا ہے؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں ضرور بھی ضرور ان کی اولاد کو قابو میں کر لوں گا سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ احتانکن، اس کا معنی کیا؟ کسی چیز کو پیس کر رکھ دینا، کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ تو یہ فرمایا، یہ شیطان نے کہا کہ اللہ میں ان کی اولاد کو تباہ و برباد کر دوں گا، ان پہ قابو پا لوں گا، ان کو گناہ میں مبتلا کر دوں گا۔ تو جہاں جہاں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ساتھ استثناء بھی کیا، شیطان نے بھی مانا کہ اللہ میں تیرے مخلص بندوں پہ کو داؤ نہیں دے سکتا اور ان کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذهب، تو نکل جا، جو بھی ان میں سے تیری اتباع کرے گا تو جہنم تم سب کا بدلہ ہوگا، پوری پوری سزا، جزاء موفورا، یہ پوری پوری تمہاری سزا ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے شیطان کی اس بات کے جواب میں فرمایا کہ تو نکل جا، تو کہہ رہا ہے میں لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ تیری عبادت کریں گے، تیری بات مانیں گے، تو جو تیری بات مانیں گے وہ بھی تیرے ساتھ چلے جائیں گے جہنم میں۔ اللہ کا نقصان تو کوئی نہیں ہوگا، تمہارا ہی نقصان ہوگا، تم کو اس کا پوری پوری سزا دی جائے گی۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تو ان میں سے جن کو چاہتا ہے، طاقت رکھتا ہے، تو ان کو تو بہکا دے۔ استفزز، ان کو بہکا دے، پھسلا دے، ڈگمگا دے اپنی آواز کے ساتھ، اور ان پر تو اپنے سواروں اور اپنے پیادوں کے ساتھ ان کے اوپر چڑھائی کر دے، ان پہ حملہ کر دے۔ تو یہ امر دیا گیا، اے شیطان تو ان کو ڈگمگا دے، پھسلا دے۔ تو امر جو ہے بعض اوقات حکم دینے کے لیے آتا ہے، اور بھی امر کی صورتیں ہیں، امر تعجیز کے لیے بھی ہوتا ہے، کسی کو عاجز کرنے کے لیے، یہ کام کرو، کیا مطلب؟ تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کی مثل چھوٹی سی صورت بنا لاؤ،
اب قرآن کی جیسی صورت بنانا تو ممکن ہی نہیں کسی کے لیے، مگر اللہ حکم دے رہا ہے، تو حکم کا مطلب کیا ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، عاجز، ان کے عجز کا اظہار کرنا مقصود ہے۔ یہاں بھی شیطان کو یہ حکم نہیں دیا جا رہا ہے کہ تو نے گمراہ کرنا ہے، بلکہ عاجز کیا جا رہا ہے کہ اے شیطان، جو میرے مخلص بندے ہیں ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، تو اپنا جو زور لگا سکتا ہے لگا لے۔ فرمایا کہ اجرب علیہم بخیلک ورجلک، تو اپنے گھڑ سواروں کو اور اپنے پیادوں کے ساتھ ان پر حملہ کر دے، یعنی پوری اپنی کوشش کر دے، جتنے تیرے پاس اسباب ہیں وہ سارے جو ہے نا وہ ان کے لیے مہیا کر دے، تو پھر بھی تو ان کو گمراہ نہیں کر سکتا جو میرے مخلص بندے ہیں۔ اور اے شیطان، تو اموال اولاد میں ان کے ساتھ شریک بن جا اور ان کو وعدے دلا، اور شیطان کا وعدہ صرف دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ تو شیطان کو فرمایا کہ شیطان، ان کے اموال و اولاد میں تو شریک ہو جا۔ اموال اولاد میں شریک ہونے سے مراد کیا ہے کہ ان کو گمراہ کرے گا تو پھر ان کے مالوں میں شرکت یہ ہوگی کہ یہ تیرے خواہش کے مطابق، تیرے حکم کے مطابق یہ اموال میں تصرف کریں گے، ناجائز طریقے سے مال حاصل کریں گے، سود کا مال، چوری کے ذریعے، ڈاکے کے ذریعے، دھوکے فریب کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، تو یہ مال میں شیطان کی شرکت ہوگی۔ اولاد میں شیطان کی شرکت سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ لوگ زنا کریں گے، اولاد ولد الزنا ہوگی، تو پھر وہ شیطان کے حکم کی اطاعت میں اولاد پیدا ہوئی تو اس میں شیطان کی شرکت ہے۔ یا پھر اولاد میں شرکت سے مراد یہ ہے کہ اولاد کو برے کاموں کی ترغیب دلا، کہ اولاد کی تربیت نہ کی جائے اور ان کو برے کاموں پہ لگا دیا جائے اور دین اسلام کی تعلیم نہ دی جائے، تو اس طریقے سے وہ پھر اولاد شیطانی کام کرے گی، اور جب وہ شیطانی کام کرے گی تو اولاد میں بھی شیطان کی شرکت ہو جائے گی۔ فرمایا کہ تو ان لوگوں کو وعدے دے کہ اگر تم میری بات مانو گے میں تمہیں یہ دوں گا، دنیا میں تمہیں فائدہ ہو جائے گا۔ تو اللہ نے پھر رد کر دیا کہ شیطان کے وعدے دھوکہ ہی ہوتے ہیں، شیطان جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں دے سکتا۔ اللہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، انعامات کا وعدہ کیا، تو اللہ وہ وعدہ پورا فرمائے گا۔ بے شک میرے بندے جو ہیں ان پر تجھے کوئی قابو نہیں، اور تیرا رب جو ہے وہ کافی ہے حمایت کرنے کے اعتبار سے، مدد کے اعتبار سے۔ جب اللہ کی مدد شامل حال ہو تو اللہ کے اولیاء اور مخلص بندے جو ہیں ان پر تو قابو نہیں پا سکے گا۔ تو یہ شیطان کا واقعہ ذکر کر کے شیطان سے بچنے کی تنبیہ کی کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تو اس کی باتوں میں آ کر تم حق کے راستے کو ترک نہیں کرنا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی قدرت کے دلائل پیش فرما رہا ہے۔ میں تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے کشتیاں چلائیں سمندر میں تاکہ تم اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ نے سمندر کو مسخر کر دیا، پانی پر کشتیاں تیرتی ہیں، یہ اللہ کی عطا سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، تو یہ بھی اللہ کے الہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور جب تم میں سے کسی کو سمندر میں تکلیف پہنچ جائے پھر جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو وہ تم سے بھول جاتے ہیں۔ تو یہ مشرکین مکہ کا بھی طریقہ تھا کہ اس طرح کے مواقع پر جب سخت مصیبت میں مبتلا ہوتے پھر اللہ کو پکارتے، پھر بتوں کو بھول جایا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ جب تم مصیبت کے وقت ان بتوں کو نہیں پکارتے، بھول جاتے ہو، تو پھر خوشحالی کے وقت اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور بتوں کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ فلما نجاکم من البر اعرضتم، جب اللہ تم کو نجات دے کر خشکی تک پہنچاتا ہے پھر تم اعراض کرتے ہو، اور انسان بڑا ناشکرا ہے۔ جب سمندر میں گیا کشتی ڈوبنے لگی، اللہ کو پکارنے لگا اللہ مجھے بچا لے تو میں تیری عبادت کروں گا۔ جب باہر نجات مل گئی، خشکی پہ آ گئے، اب اعراض کر دیا، انکار کر دیا کہ اب ہم یہ کام نہیں کرتے، وہ وعدے کیے وہ بھول گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان جب بڑا ناشکرا ہے، جب مصیبت آئے پھر اللہ کو پکارتا ہے اور مصیبت ٹل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ میں کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ خشکی کی جانب زمین میں تم کو دھنسا دے یا تم پر آسمان سے پتھر برسائے؟ ٹھیک ہے سمندر سے تو باہر نکل آئے، بچ گئے، لیکن اب اللہ چاہے تو یہیں زمین میں تم کو غرق کر دے، زمین کے اندر تم دھنس جاؤ، یا اللہ چاہے آسمان سے تم پر پتھر برسا دے، تو اللہ کی سلطنت سے تو تم بھاگ کر نہیں جا سکتے، اور پھر تم کسی کو اپنا مددگار نہیں پاؤ گے۔ یا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ اللہ دوبارہ تمہیں وہاں بھیج دے، جس اللہ نے نجات دی سمندر سے نکالا تو
تو وہ دوبارہ سمندر میں بھیج سکتا ہے، اس لیے اللہ کے عذاب سے بھی خوف نہ ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر سخت ہوا بھیج دے جو تم کو غرق کر دے، کیونکہ تم نے کفر کیا ہے، اور پھر تم ہمارے مقابلے میں کسی کو جب وہ حمایت کرنے والا نہیں پاؤ گے۔ جب ہم تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیں گے تو اس وقت پھر تم کسی کو اپنا مددگار نہیں پاؤ گے۔ تو یہ سارے دلائل ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا بیان کیا اور ساتھ جو ہے نا وہ ان کے عقائد کا رد کیا، اور انسان کی یہ غفلت بیان کی کہ انسان پہ تکلیف آئے پھر تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، خوشحالی میں نہیں۔ تو فرمایا کہ خوشحالی اور تکلیف ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی رجوع ہونا چاہیے۔ آگے پھر اللہ اپنا انعام ذکر فرما رہا ہے۔ انعام کے ذکر کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ منعم ہے، انعام کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت دی اور ان کو سمندر میں اور خشکی میں ہم نے سفر کروایا اور ان کو پاکیزہ رزق دیے، اور ہم نے بہت سی مخلوق پر ان کو فضیلت دی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے انسان، ہم نے تم کو اشرف مخلوقات بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ باقی سب چیزوں پر فضیلت دی اور ساری مخلوق میں سے انسان کو افضل بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر بہت بڑا احسان ہے۔ تو اس کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم عبادت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، وہ کیسے کہ صرف انسان کو خلیفہ قرار دیا۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو انسان کو اللہ نے اپنا نائب اور خلیفہ قرار دیا، کسی اور مخلوق کو خلیفہ نہیں بنایا۔ یہ انسان کی فضیلت کی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوق کو پیدا کیا کن سے، کن فیکون، اللہ کن فرمایا چیز ہو جاتی ہے، مگر انسان کو پیدا کیا تو فرمایا خلقت بیدیا، انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے دست قدرت سے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو باقی مخلوق پر فضیلت دی۔ باقی مخلوق بھی کھانا کھاتی ہے مگر وہ سر جھکا کر اپنا منہ اس غذا کے قریب لے جاتے ہیں، اور انسان کی شان یہ ہے کہ وہ کھانا کھائے گا، لقمہ اٹھا کر منہ تک لے جائے گا اور اس کا سر بلند ہی رہے گا۔ باقی مخلوق ہے وہ سر جھکا کر چلتے ہیں، انسان جب وہ سیدھا سر کھڑا کر کے وہ چلتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو باقی مخلوقات پر فضیلت دی۔ کئی قوتیں ہوتی ہیں، قوت نشو و نما والی قوت نامیہ ہے، چیز پہلے چھوٹی ہوئی پھر بڑی ہو جاتی ہے، ایک قوت یہ ہے۔ ایک قوت شہوانیہ ہے، ایک قوت علمیہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو صرف قوت نمو دی، یہ کھیتیاں ہیں، درخت وغیرہ نباتات ہیں، ان کو قوت نشو و نما دی، یہ چھوٹے ہیں پھر بڑے ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت احساس دی لیکن عقل نہیں دی، جیسے جانور ہیں، ان میں حواس ہیں، دیکھنے سننے چلنے پھرنے والی چیزیں ہیں لیکن یہ عقل نہیں رکھتے۔ اور ایک مخلوق ایسی ہے جس کو قوت عقلیہ دی مگر قوت شہوانیہ وغیرہ نہیں دی، جیسا فرشتے ہیں، ان میں قوت عقلیہ ہے مگر قوت شہوانیہ نہیں ہے۔ لیکن انسان ایسی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو ساری قوتیں دی، قوت نشو و نما بھی دی، حواس بھی عطا کیے، قوت علمیہ بھی دی، اور ساتھ یہ قوت شہوانی وغیرہ دی تاکہ انسان ان قوتوں کو کنٹرول کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کے انعام کا مستحق ہو۔ تو اس لحاظ سے انسان کو اللہ نے مخلوق پر فضیلت دی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج پہنایا۔ تو یہ انسان پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، لہذا انسان کو بھی چاہیے اللہ کے انعام کا شکریہ ادا کرے اور اسی کی عبادت کرے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، میں کہ وہ دن یاد کرو جس دن سب لوگ اپنے اماموں کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ امام مقتدا پیشوا کو کہتے ہیں۔ تو سب لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا، ہر کوئی اپنے امام کے پیچھے ہوگا۔ امام سے مراد کیا ہے؟ مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ کہ امام میں ہدایت اور امام میں دلالت دونوں مراد ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں گمراہی والے امام، کچھ ہدایت والے امام۔
کافروں کو، منافقوں کو، بد کرداروں کو، ان کے گمراہی میں جو امام تھے ان کے پیچھے بلایا جائے گا، ان کے ساتھ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اہل ایمان کے ہدایت والے امام تھے تو ان کو ان ہدایت والے اماموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح ایک قول یہ ہے کہ امام سے ہر امت کا نبی مراد ہے، ہر امت کو اس کے نبی کے ساتھ بلایا جائے گا اور اس کے نبی کے ساتھ اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ امام کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، اور ترمذی شریف کی حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت منقول ہے کہ امام سے مراد کیا ہے۔ فرمایا کہ امام امام سے مراد ہے اعمال نامے۔ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا چہرہ سفید ہو جائے گا، اور ایک شخص لایا جائے گا، اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ حدیث پاک بتاتی ہے کہ امام سے مراد ہے اعمال نامے، کہ ہر انسان کو اس کے اعمال کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ اور پھر جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا تو وہی لوگ ہیں جو اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیل کہتے ہیں دھاگے کو، دھاگا باریک سا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انصاف فرمانے والا ہے، ایک دھاگے کے برابر بھی اور ذرہ کے برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرمائے گا۔ من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ واضل سبیلا، جو کوئی اس دنیا میں اندھا ہوگا تو آخرت میں بھی وہ اندھا ہوگا اور آخرت میں اور زیادہ بھٹک جائے گا۔ دنیا میں جو اندھا ہوا، اس سے مراد کیا ہے کہ دنیا میں جس نے اللہ کی عبادت کی طرف توجہ نہ کی، اللہ کے پیغام کو نہیں سنا اور آیات کو نہیں دیکھا، اندھا بنا رہا، ایمان نہیں لایا، تو آخرت میں بھی وہ اندھا ہوگا۔ آخرت میں اندھا ہونے سے مراد کیا ہے؟ تو بعض نے یہ کہا کہ جو دنیا میں بصیرت سے محروم ہے، آخرت میں بصارت ظاہری آنکھوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ بعض نے کہا کہ مراد ہے کہ وہ اللہ کے انعام سے اندھا بن جائے گا۔ دنیا میں وہ اللہ کی عطا کردہ ہدایت سے اندھا بنا تھا، تو آخرت میں پھر وہ انعامات سے اندھا بن جائے گا، اللہ کے انعامات کو نہ دیکھ سکے گا، نہ انعامات والی خبر سن سکے گا، اور اس خبر کے دیکھنے سننے سے وہ اندھا بن جائے گا۔ تو یہ مراد فرمایا کہ وہاں وہ زیادہ گمراہ ہوگا۔ دنیا میں تو تھا آدمی اندھا بنا، ممکن ہے اللہ اسے توفیق دے پھر ہدایت حاصل ہو جائے، دوبارہ لوٹ آئے، لیکن آخرت ایک ایسا مقام ہوگا کہ وہاں جو گمراہ ہو گیا کہ اللہ کے انعام تک نہیں پہنچ سکتا، تو پھر وہ اللہ کے انعام کو حاصل نہیں کرے گا، وہاں امید ہی ختم ہو جائے گی۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، قریب تھا کہ یہ آپ کو لغزش دے دیتے آپ پر جو وحی کی گئی اس وحی سے، تاکہ آپ بھی ہم پر جب وہ ناحق افترا کریں تو پھر ضرور بالضرور یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے۔ یہ آیت مبارکہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ کفار مکہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکٹھے ہو کر حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ ہماری کچھ باتیں مان لے تو ہم آپ کی بیعت کر لیں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ہمیں 1 سال کی مہلت دے دیں تاکہ 1 سال تک ہم بتوں کی عبادت کر لیں اور اس کے بعد ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے نا وہ ان بتوں وغیرہ کو ہم توڑیں گے نہیں، تو ان کو عبادت ہم چھوڑ دیں گے لیکن ہم ان بتوں کو نہیں توڑیں گے۔ تو اس سے انہوں نے مختلف شرائط پیش کی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ یہ دین جس کا تم ذکر کر رہے ہو کہ ہم عبادت نہیں کریں گے، سال تک ہمیں بتوں کی عبادت کر لینے دو تاکہ ہم فائدہ اٹھا لیں، لوگ نذرانے وغیرہ پیش کرتے تھے تو وہ ہم وصول کر لیں، تو یہ ایسا دین ہے جس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ان کی طرف سے اعراض فرمایا، تو انہوں نے پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ ہمیں زیادہ عزت دیں، ہم ایمان لے آئیں گے لیکن آپ ہمیں زیادہ عزت دیں، دوسروں کی بجائے ہمیں زیادہ مقام دیں۔ اگر لوگ اعتراض کریں کہ تم ان کو زیادہ عزت کیوں دیتے ہو، تو آپ کہہ دینا کہ ہمیں اللہ نے حکم ہی ایسے دیا ہے، اللہ ہی کی طرف سے یہ حکم ہے، یعنی آپ الیاذ باللہ جھوٹ بول دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو یہ لوگ آپ کو پھسلا دیتے، لیکن آپ
پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، عنایت ہے، کفار کے بڑے بڑے آزمائشیں، بڑی بڑی فرمائشیں بھی آپ کے قدم نہیں پھسلا سکیں۔ کفار نے بڑے بڑے آپ کو جب وہ فرمائشیں کی، آپ کو جب کفار نے بڑی بڑی مال دینے کی جب وہ پیشکشیں کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ میں کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ مائل ہو جاتے، تو پھر دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں آپ کو دگنا عذاب ہوتا، اور پھر ہمارے مقابلے میں آپ کوئی مددگار نہ پاتے۔ اور تو یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ جو فرمایا گیا، تو اس سے یہی ظاہر کرنا مقصود ہے کہ جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، چاہے وہ کسی مقام پر بھی فائز ہے، وہ اللہ کی توفیق سے ہی ہے۔ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ توفیق دی، آپ پر اللہ کا فضل ہے تو آپ ڈگمگاتے نہیں۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو پھر آپ ڈگمگا جاتے، تو کسی کا ڈگمگانا نہ اور ثابت قدم رہنا یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو یہ اسی طرح جیسا قرآن مجید میں فرمایا، اگر آپ شرک کرتے تو آپ کے اعمال ضائع ہو جاتے، یعنی آپ کا شرک کرنا ممکن ہی نہیں، لہذا آپ کے اعمال بھی ضائع نہیں ہوں گے۔ یا جیسا قرآن پاک میں فرمایا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کئی خدا ہوتے تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔ تو زمین و آسمان میں کئی خدا کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، لہذا پھر زمین و آسمان تباہ بھی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بفرض محال ہے کہ اگر بفرض محال ایسا ہوتا، اللہ کے علاوہ کئی خدا ہوتے، تو یہ نظام قائم نہ رہتا۔ اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، لہذا زمین و آسمان کا نظام بھی قائم ہے۔ تو آپ گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ اللہ کے راستے پہ نہ ہوتے پھر آپ کے لیے عذاب ہوتا، تو آپ اللہ کے راستے سے ہٹ ہی نہیں سکتے، لہذا آپ کے لیے عذاب بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی اللہ کی توفیق، اللہ کی رحمت اور اللہ کی عطا کے بغیر راہ حق پر قائم نہیں ہوتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، اور قریب تھا کہ یہ آپ کو اس جگہ سے باہر نکال دیتے، زمین سے آپ کو باہر نکال دیتے تاکہ آپ کو یہاں سے یہ نکالیں، تو پھر یہ آپ کے بعد بہت کم عرصہ یہاں رہتے۔ تو یہ کفار مکہ نے مل کر یہ سازش کی تھی، منصوبہ بنایا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو ہم مکہ مکرمہ سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ قریب تھا کہ آپ کو یہاں سے نکال دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ ان کی یہ سازش ناکام ہو گئی۔ اگر یہ نکال دیتے تو پھر یہ بھی یہاں نہ رہ سکتے، یہ بھی بہت تھوڑا عرصہ یہاں رہتے، اور پھر یہ پیشین گوئی فتح مکہ کے موقع پر پوری ہوئی کہ آپ کو وہ تو نہ نکال سکے، پھر آپ اللہ کے حکم سے خود نکلے، اور آپ کے بعد وہ بھی زیادہ عرصہ نہ رہ سکے۔ پھر اللہ نے فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام کو شان عطا فرمائی، اور آپ نے مشرکین کو وہاں سے نکال دیا۔ تو یہ پیشین گوئی پھر وہاں پوری ہو گئی۔ میں کہ یہ پہلے ان لوگوں کا دستور ہے جن کو ہم آپ سے پہلے ہم نے رسول بنایا، اور آپ ہماری سنت میں، ہمارے طریقے میں کوئی تحویل تبدیلی نہیں پائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے سے دستور رہا ہے۔ اس سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیجے تو ان رسولوں کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کو لوگوں نے ان کے وطنوں سے نکالا، ان کو تکلیفیں دی، تو یہ دستور چلا رہا ہے، اللہ کے دستور میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو جس طرح پہلے انبیاء کرام رسول اعظام کی تکذیب کی گئی، ان کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا، تو اے محبوب کریم علیہ السلام آپ کے ساتھ بھی یہ معاملات پیش آ رہے ہیں۔ جیسے ان کو اجر ملا تو آپ یہ سے اللہ کی رضا کے مستحق بنیں گے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، تو جب شرک کا رد کر دیا تو شرک کے بعد، شرک سے انکار کے بعد پھر اللہ کی عبادت ہے، تو اب عبادت کا حکم دیا کہ نماز قائم کرو سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک۔ سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اگرچہ اس میں اقوال کئی ہیں، ایک قول کے مطابق سورج کا ڈھلنا نصف النہار سے آگے چلے جانا، نصف النہار کے وقت کوئی نماز جائز نہیں، سورج آگے ڈھل جائے گا تو پھر نماز ظہر کا وقت ہوگا۔ اب اس وقت سے لے کر رات گئے تک اس میں 4 نمازیں آ جائیں گی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، تو یہ 4 نمازوں کا ذکر اس آیت میں آ جائے گا۔ آگے فرمایا وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنا۔
بے شک فجر کے وقت قرآن پڑھنے کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. تو یہ فجر کے وقت قرآن پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ نماز فجر پڑھنا، کیونکہ یہ اصول ہے بعض کا جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے. تو قرات قرآن کی تلاوت یہ بھی نماز کا ایک حصہ ہے، نماز کا ایک جز ہے، ایک جز پر کل کا اطلاق کیا گیا. تو ذکر کیا قرآن پڑھنے کا، مراد اس نماز فجر ہے، اور فرمایا کہ یہ نماز فجر یہ مشہود ہے. مشہود وقت مطلب ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، رات والے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور دن والے بھی آ جاتے ہیں، اور پھر دن والے وہاں رہ جاتے ہیں، رات والے اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سوال فرماتا ہے، حالانکہ اللہ کو خوب معلوم ہے بندو اے میرے فرشتوں کہاں سے آئے، میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کے آئے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تیری یاد میں تھا، نماز ادا کر رہا تھا. اسی طرح شام کے وقت، عصر کے وقت فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت نے اس میں 5 نمازوں کا ذکر کر دیا. وَمَا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد ادا کریں، اور یہ تہجد جو ہے وہ آپ کے لیے مخصوص ہے. رات کے کچھ حصے میں آپ تہجد ادا کریں، اور یہ تہجد جو ہے وہ آپ کے لیے مخصوص ہے. ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فائز فرمائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت بیان فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے لیے ان 5 نمازوں کے علاوہ ایک اور نماز بھی ہے، وہ ہے نماز تہجد. امت کے لیے 5 نمازیں ہیں، اور یہ نماز تہجد نبی پاک کے لیے نافل ہے، زائد نماز ہے. نفل کہتے ہیں زیادتی کو، تو یہ آپ کے لیے زائد ہے، یہ بھی آپ پر فرض ہے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادات میں بھی امت جیسے نہیں ہیں، عبادات میں بھی آپ کو خصوصیت عطا کی گئی. باقی امت کے لیے 5 نمازیں ہیں، اور آپ کے لیے ایک چھٹی نماز نماز تہجد بھی ہے. لہذا پھر امت کسی چیز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مماثل نہیں ہو سکتی. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی خصوصی شان ذکر کی. آپ کو یہ خصوصیت ہے تو پھر قیامت کے دن بھی آپ کو خصوصی مقام ملے گا. وہ خصوصی مقام کیا ہوگا؟ ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا. مقامن موصوف ہے، محمود اس کی صفت ہے. لفظی معنی وہ مقام جس کی حمد کی جائے. حالانکہ حمد کی تعریف یہ ہوتی ہے، حمد کہتے ہیں والثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمتن کانا او غیرہا، کسی اختیاری خوبی کے پیش نظر تعریف کرنا، چاہے وہ نعمت کے بغیر مقابلے میں ہو یا نعمت کے بغیر، اختیاری خوبی کے پیش نظر تعریف کی جائے اس تعریف کو حمد کہتے ہیں. تو پھر مقام کھڑا ہونے کی جگہ اس میں تو شعور نہیں، ارادہ نہیں، اس کی تو حمد نہیں ہو سکتی. حمد اس کی ہوگی جس میں ارادہ اور شعور ہو، اور جس میں ارادہ شعور نہیں اس کی مدح ہوتی ہے، حمد نہیں ہوتی. تو مقام کی تو حمد نہیں ہوتی. تو پھر یہاں مقام محمودہ کیوں کہا؟ تو اصل بات ہے مقامن محمودن فی ہے، وہ مقام جس میں نبی پاک کی حمد کی جائے گی. وہ ایسا مقام ہوگا جس مقام میں ساری مخلوق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرے گی. ساری مخلوق نبی پاک علیہ السلام کی محتاج ہوگی. تو یہ مقام محمود مقام شفاعت ہے، شفاعت کبریٰ کا مقام. کیونکہ شفاعت کے کئی درجات ہیں. ایک آپ کی شفاعت ہوگی ساری مخلوق کے لیے، ساری مخلوق پریشان ہوگی کہ قیامت کا اتنا بڑا دن، اس سے نجات کیسے ملے. تو اس دن سے نجات دلوانے کے لیے آپ جو شفاعت فرمائیں گے وہ شفاعت کبریٰ ہے، اور وہ شفاعت صرف آپ کا حصہ ہے، اور سب سے پہلے آپ ہی اس کا دروازہ کھولیں گے. تو یہ شفاعت کبریٰ ہے. اور پھر اس کے بعد مختلف شفاعتیں ہوں گی. کچھ شفاعتیں وہ ہوں گی جو گناہ گاروں کو جب وہ ان کے گناہ معاف کر کے جنت میں داخل کرنے کے لیے ہوگی، اور کچھ شفاعتیں وہ ہوگی جو جنت میں رہنے والوں کے درجات کی بلندی کے لیے ہوں گی. آپ سفارش فرمائیں گے اللہ اس کا درجہ بلند کر دے. کچھ سفارش وہ ہوگی جو لوگ جہنم میں جا چکے ہیں ان کو جہنم سے نکالنے کے لیے سفارش ہوگی. آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اور اے الہ العالمین جس کے دل میں بھی جو بھی ایماندار ہے اسے نکال دیا جائے. تو پھر ان کو نکالا جائے گا. آپ پھر سفارش کریں گے. اللہ فرمائے گا کہ جس کے دل میں
ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی نکال لو. آپ پھر سفارش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا تو اسے جہنم سے نکال لیا جائے. آپ بار بار سفارش کریں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اب یہ بات میرے لیے رہنے دو. آپ نے سفارش فرما لی, اب مجھے بھی اپنا جب شان کا اظہار فرمانے دو. پھر حدیث پاک میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لپ بھر کر جہنم سے جہنمی کو نکالے گا. اس لپ میں اللہ کی لپ یہ اللہ کا جسم تو نہیں, ان چیزوں سے اللہ پاک ہے, اللہ کی شان کے مطابق مانا ہے. تو پھر وہ لوگ نکالے جائیں گے کہ جن کے دلوں میں ایمان ہوگا مگر ایمان کا اظہار نہیں ہوگا. تو یہ ایمان کی شان ہے کہ جس کے دل میں بھی کسی درجے کا ایمان ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالے گا, اور پھر جہنم میں کوئی بھی ایماندار باقی نہیں رہے گا. نہ وہ ایماندار جو اعمال کرنے والے تھے مگر اعمال میں کوتاہیاں تھیں, اور نہ بالکل اعمال سے خالی ذرے برابر ایمان والے بھی, وہ بھی جہنم سے نکال لیے جائیں گے. اس وقت پھر کافر جب وہ افسوس کریں گے کہ کاش ہم بھی ایمان لے آتے اور آج ہمیں بھی جہنم سے نجات مل جاتی. تو اس کے بعد پھر کفار کو جہنم میں بند کر دیا جائے گا, اور احادیث میں ہے کہ وہ آگ کے صندوقوں میں بند کر دیا جائے گا. ہر کافر سمجھے گا کہ بس میں اکیلا رہ گیا ہوں, اور پھر عبدالآباد تک ان کی سزا میں اضافہ ہوتا رہے گا. تو یہ اللہ رب العزت نے آپ کے اس مقام محمود کا ذکر کیا, اور فرمایا کہ محبوب کریم علیہ السلام آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو, اے اللہ مجھے سچائی کے مقام میں داخل فرما, اے اللہ مجھے سچائی کے مقام سے باہر نکال, اور اے اللہ اپنی طرف سے مجھے غالب مدد عطا فرما. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دعا کروائے گی. تو اس سے مراد ہے کہ اللہ جس جگہ میں جاؤں, جس مکان میں, تو وہاں مجھے عزت اور کرامت سے نکال. ایک معنی یہ ہے, اور ایک مطلب یہ ہے کہ مجھے صدق والا مقام دے, یعنی اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما, اور صدق والے مقام سے نکال یعنی مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ نبوت اور رسالت والے منصب میں مجھے کامیاب فرما. نبوت و رسالت والا منصب جو ہے صدق کے ساتھ اس میں مجھے داخل فرما, اور یہ ذمہ داری پوری کر اور پوری کرنے کی توفیق عطا فرما, اور صدق کے ساتھ مجھے اس سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرما. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مراد یہ ہے کہ مجھے مدینہ منورہ صدق کے ساتھ داخل فرما, اور پھر وہاں سے جب دوبارہ مکہ مکرمہ فتح مکہ کے موقع پر آئے تو اس دعا کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں سے پھر صدق کے ساتھ نکلنے کی توفیق عطا فرما. تو بہرحال مفہوم یہی ہے کہ اللہ مجھے دنیا عزت میں ہر جگہ عمل کے اعتبار سے اور منصب نبوت اور رسالت کے اعتبار سے مجھے عزت سے سرفراز فرما. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, اے محبوب تم فرماؤ کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, بے شک باطل جب وہ مٹنے والا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب تشریف لائے, آپ کے ہاتھ مبارک میں چھڑی تھی اور آپ بتوں کو توڑ رہے تھے, اور آپ یہ آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے, جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا, کہ حق آ گیا باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکامات دیے, قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت دی. اب اس قرآن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام ہم قرآن نازل فرماتے ہیں جو شفا ہے اور جس میں مومنین کے لیے رحمت ہے, لیکن ظالموں میں یہ نقصان کا ہی اضافہ کرتا ہے. قرآن اللہ کی رحمت ہے لیکن ظالموں کو قرآن فائدہ نہیں دیتا بلکہ ان کے ظلم میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. تو قرآن کو شفا کہا گیا. قرآن شفا کیسے ہے؟ قرآن روحانی امراض کے لیے بھی شفا ہے اور جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے. جیسا کہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوتے تو آپ معوذتین سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم فرماتے, اپنے ہاتھ پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیتے. اور جب آپ مرض الوصال میں مبتلا ہوئے تو پھر میں نے دم کیا, یہ آیات پڑھیں, صورتیں پڑھیں, اور آپ کے ہاتھ پر دم کر کے آپ کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرا. تو یہ قرآن مجید جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے اور روحانی امراض کے لیے بھی شفا ہے, مگر اس سے
روحانی امراض سے شفا اسی کو ملے گی جس کے دل میں استعداد ہے۔ جو کفار ظالم ہیں جن کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے تو وہ قرآن پڑھ کے ان کی گمراہی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اور بھی آیات میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن کچھ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور کچھ کو ہدایت دیتا ہے۔ کچھ قرآن پڑھ کے اور زیادہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں توہینیں کرتے ہیں، اور کچھ کو اللہ توفیق دیتا ہے، قرآن سے وہ فیض حاصل کرتے ہیں۔ تو قرآن کی مثال بارش جیسی ہے، بارش صحیح زمین پر برستی ہے، وہاں سبزہ فصلیں اگاتی ہیں، اور کوڑا کرکٹ پر بارش برسے وہاں سے بدبو آتی ہے۔ اسی طرح یہ کفار، ان کے دل تو کوڑے کرکٹ والے ہیں، ان میں استعداد نہیں ہے، ان پہ یہ بارش برسی ہے، بجائے ہدایت کے ان کی گمراہی میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اور انسان پر ہم نے انعام کیا، اس نے اعراض، جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں وہ اعراض کرتا ہے اور ایک جانب ہٹ جاتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچے پھر وہ ناامید ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جب زیادہ دولت آ گئی تو پھر بھی اعراض کر لیتا ہے، اور پھر یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے مجھے انعام دیا میں شکریہ ادا کروں، تو پھر اللہ کی عبادت سے اعراض کر لیتا ہے۔ جب تکلیف آ جائے پھر ناامید ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے پریشانی خوشحالی ہر حال میں اللہ کی طرف توجہ رکھے۔ اے محبوب تم فرماؤ کل یعمل علی شاکلتہ، ہر کوئی اپنے اپنے طریقے پر کام کرتا ہے۔ میں اپنے طریقے پر چل رہا ہوں، میں تمہیں ہدایت دے رہا ہوں، گمراہی سے روک رہا ہوں، اور تم اپنے طریقے پر چل رہے ہو کہ تم اسی گمراہی پر ڈٹے ہوئے ہو، تو تمہارا رب جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایمان والے، یہ ہدایت والے ہیں، اور جو اس سے اعراض کرنے والے ہیں وہ گمراہی پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ جب اللہ کو علم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا کہ اگر ہدایت حاصل کرو گے تو انعامات ہیں، ورنہ اللہ کی سزا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچنا ہے۔ تو پھر ابھی وقت ہے کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کفار مکہ جو ہے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ سوال کیا تھا روح کے بارے میں۔ کفار مکہ جب عاجز آگے دلائل کے میدان میں نبی پاک علیہ السلام کے سامنے، تو انہوں نے کہا یہودی پڑھے لکھے ہیں، اہل کتاب والے ہیں، ہم ان سے جا کر پوچھتے ہیں کہ ہم نبی پاک سے کیا سوال کریں تاکہ نبی پاک علیہ السلام ہمارے سوالوں کا جواب نہ دے سکیں۔ یہودیوں کے پاس گئے، یہودی نے کہا تم ان سے یہ 3 سوال پوچھنا، اصحاب غار کے واقعہ کا پوچھنا، اور ذوالقرنین کا واقعہ پوچھنا، اور روح کے متعلق سوال کرنا۔ اگر آپ نے تینوں کے جواب دے دیے تو پھر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ اگر آپ نے تینوں باتوں کے جواب نہ دیے پھر بھی آپ اللہ کے نبی نہیں، اگر تینوں کے جواب دے دیے پھر بھی آپ اللہ کے نبی نہیں، اگر 2 کا جواب دے دیا اور 1 کا جواب نہ دیا تو پھر آپ اللہ کے سچے رسول ہوں گے۔ کیونکہ یہودی تو جانتے تھے اور تورات میں سب کچھ لکھا ہوا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی صفات، ان سے یہ سوال ہوں گے تو 2 کا جواب دیں گے اور تیسرے کے متعلق اسے اللہ کے علم کے حوالے کر دیں گے۔ تو کفار مکہ نے آ کر وہ سوال کیے، آپ نے فرمایا کہ روح تو اللہ کا ایک امر ہے، روح کے بارے میں ان کو جواب نہ دیا، اور ذوالقرنین کا اور اصحاب کہف کا قصہ وہ تفصیل کے ساتھ ان کے سامنے آپ نے بیان فرما دیا۔ تو پھر کفار جو وہ نادم اور شرمسار ہوئے، اس میدان میں بھی وہ ناکام ہو گئے۔ تو اسی کا ذکر کیا، اے محبوب کریم علیہ السلام یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فرما دو روح تو میرے رب کا ایک امر ہے، اور تمہیں تو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، لوگوں تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کو روح کا علم نہیں دیا گیا۔ تو ایسے ہی یہ منکرین شان نبوت عیسیٰ کی آیات سے اس سے دلالات کر کے نبی پاک علیہ السلام کے علم پر اعتراض کرتے ہیں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمدۃ القاری میں لکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ آپ کو روح کا علم نہ دیا گیا ہو۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوت میں یہ لکھا، آپ نے فرمایا کہ اس آیت میں کوئی دلیل نہیں جس سے پتہ چلے کہ آپ کو علم نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ علم عطا فرمایا۔ جس طرح اکابرین میں سے بڑے بڑے مفسرین کرام کے یہ اقوال موجود ہیں کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو روح کا علم دیا، اور اس آیت میں آپ کے علم کی نفی پر کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔
اور دیوبندیوں کے مفتی محمد شفیع دیوبندی کراچی والا، اس نے جو تفسیر لکھی تفسیر معارف القرآن، اس کی 5ویں جلد ہے، تو 5ویں جلد میں اس نے یہی بات لکھی. اس نے کہا اس آیت میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس سے یہ پتہ چلے کہ نبی پاک علیہ السلام کو روح کا علم نہیں دیا گیا. اس نے کہا اللہ تبارک و تعالی ولی کو کشف کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے دل میں القاء کر کے، یا انبیاء کرام علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ علم عطا فرما دے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں. یہ مولوی شفیع دیوبندی جو ہے اس نے بھی اپنی تفسیر معارف القرآن میں اسی آیت کے تحت لکھا کہ اس سے علم کی نفی ثابت نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اولیاء کاملین کو بھی روح کا علم عطا فرما دے اور نبی پاک علیہ السلام کو بھی روح کا علم عطا فرمایا جائے تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے. وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِهِ، اگر ہم چاہتے تو اے محبوب کریم علیہ السلام جو کچھ آپ کی طرف وحی کی گئی ہے تو یہ سب ہم لے لیتے، اور پھر آپ اللہ کے مقابل آپ کے اپنے لیے کوئی وکیل، کوئی حمایت کرنے والا نہ پاتے، مگر آپ پر آپ کے رب کی رحمت ہے. بے شک آپ پر آپ کے رب کا بہت بڑا فضل ہے. اللہ نے فرمایا کہ آپ پر یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ ان لوگوں کو تو اللہ نے ہدایت نہیں دی، اور اللہ چاہتا تو آپ کو بھی ان میں شامل کر دیتا یا وہی نازل فرما کر وہی آپ سے واپس لے لیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قدرت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آپ پر رحمت فرمائی کہ آپ کو اپنی محبوبیت کے لیے چن لیا. تو یہ اللہ کا آپ پر فضل ہے، احسان ہے. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان ہی ہے، یہ نہیں کہ آپ کے بارے میں یہ نقص ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ آپ کی عظمت بیان کی کہ یہ اللہ کا آپ پر احسان ہے، اللہ کی آپ پر رحمت ہے اور آپ پر فضل ہے کہ یہ مقام آپ کو عطا فرمایا. اے محبوب کریم علیہ السلام تم فرماؤ اگر انسان جن سارے جمع ہو جائیں اس بات پر کہ اس قرآن کی مثل لائیں تو پھر اے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اس کی مثل نہیں لا سکتے، اگرچہ یہ ایک دوسرے کے آپس میں مددگار بن جائیں. تو قرآن مجید کے ذریعے اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی دلیل پیش کی کہ سارے انسان جن مل کر بھی قرآن جیسا قرآن لانا چاہیں تو یہ نہیں لا سکتے. جیسا کہ پہلے بھی بارہا بتایا کہ یہ مختلف چیلنج کیے گئے، یہاں پوری کتاب کا ذکر کیا اور ایک آیت میں 10 صورتوں کا ذکر کیا، ایک جگہ ایک صورت کا ذکر کیا، ایک جگہ فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس کی جیسی کوئی ایک بات ہی بنا لاؤ، تو وہ ان سب چیزوں سے عاجز آ گئے. میں کہ اس قرآن میں ہم لوگوں کے لیے ہر مثال پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تو اکثر لوگ جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں. اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے کسی بات کو نہ ماننا، وہ صرف ناشکری کرتے ہیں اور ان چیزوں پر ایمان نہیں لاتے، اور آگے سے وہ اعتراضات کرتے ہیں. وہ اعتراضات کیا کیے ان کا اگلی آیات میں ذکر ہے. انہوں نے وہی جو فرمائشی معجزات تھے، مطالبات تھے، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. کفار مکہ جو ہے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو ہے نا یہ پیشکشیں کی. کفار نے یہ کہا کہ اگر آپ کو مال و دولت کی ضرورت ہے تو ہم بہت سا مال دولت سونا چاندی جمع کر کے آپ کے پاس پیش کر دیتے ہیں. اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو عرب کی حسین ترین عورتوں سے آپ کی شادی کر دیتے ہیں. اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں ہم آپ کو بادشاہ منتخب کر لیتے ہیں، لیکن آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو نہ مانا. تو پھر کفار نے یہ کہا کہ پھر آپ ہماری یہ باتیں پوری کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ زمین سے چشمے پھوٹ پڑیں. یہ پہاڑی علاقہ ہے تو یہاں چشمے نکل آئیں، سرسبز زمین ہو جائے تو پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے. یا یہاں انگور کے باغ ہوں، کھجوروں کے اور انگور کے، اور زمین میں جب وہ چشمے پھوٹ پڑیں، نہریں پھوٹ پڑیں، یا پھر جس طرح آپ گمان کرتے ہیں آسمان سے ہم پر ٹکڑے نازل ہوں، آسمان سے پتھر برسیں، ہمیں عذاب دے دیا جائے. یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے لے آؤ، اللہ سامنے آ کر بتائے، یا وہ بادشاہ منتخب کر لیتے ہیں لیکن آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
ان کی اس بات کو نہ مانا تو پھر کفار نے یہ کہا کہ پھر آپ ہماری یہ باتیں پوری کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ زمین سے چشمے پھوٹ پڑیں۔ یہ پہاڑی علاقہ ہے تو یہاں چشمے نکل آئیں، سرسبز زمین ہو جائے تو پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے، یا یہاں انگور کے باغ ہوں، کھجوروں کے اور انگور کے، اور زمین میں جب وہ چشمے پھوٹ پڑیں، نہریں پھوٹ پڑیں، یا پھر جس طرح آپ گمان کرتے ہیں آسمان سے ہم پر ٹکڑے نازل ہوں، آسمان سے پتھر برسیں، ہمیں عذاب دے دیا جائے، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے لے آؤ، اللہ سامنے آ کر بتائے یا فرشتے سامنے آ جائیں تو پھر ہم ایمان لائیں گے، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، سیڑھی ایسا لگ جائے اور آسمان پر چڑھنے کی صورت پیدا ہو جائے، تو سیڑھی چڑھنے پر بھی ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے پاس کتاب لے کر آئیں جس کو ہم پڑھیں۔ سیڑھی لگا کر آسمان پہ چڑھ جائیں اور پھر وہاں سے ایک ہمارے سامنے کتاب لائیں تو پھر ہم مانیں گے۔ ایسے میں کیا پتہ آپ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، تو آپ ہمارے سامنے آسمان پہ جائیں اور وہاں سے ایک کتاب لے کر آئیں، پھر اس کتاب کو ہم پڑھیں تو پھر ہم مانیں گے۔ تو اس طرح کی انہوں نے فرمائشیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ان کو جواب دو، سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، میرا رب پاک ہے میں صرف بشر رسول ہوں، اللہ نے مجھے بشر بنایا اور تمہاری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، یہ امتیاز دیا، ساتھ امتیاز بھی ذکر کر دیا، یہ نہیں کہ تمہارے جیسا ہی بشر ہوں بلکہ بشر رسول ہوں۔ تو رسول کا کام ہے اللہ کے احکامات کو آگے پہنچانا، یہ میرا کام نہیں، اور نہ میں نے یہ دعوے کیے کہ میں آسمان پہ سیڑھیاں لگاؤں گا، اس آسمان سے کتابیں لے کر آؤں گا، سونے کے پہاڑ بناؤں گا، حالانکہ یہ بھی آپ کو اختیارات دیے گئے جیسا کہ حدیث میں ہے، رشتہ حاضر ہو اگر آپ فرمائیں تو پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں، لیکن نبی پاک اور یہ فرشتے نے کہا اللہ کا پیغام پہنچایا، اگر آپ چاہیں تو ان کے فرمائشیں پوری کر دی جائیں اور پھر ان کو مہلت نہیں ملے گی، پھر ان پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا کیونکہ انہیں نہیں ماننا، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کو مہلت دے دی جائے، تو آپ نے فرمایا کہ انہیں مہلت دی جائے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اللہ نے رحمت رکھی، اگر آپ کے دل میں رحمت نہ ہوتی تو لوگ ہلاک ہو جاتے، تو آپ نے ان کے فائدے کے لیے مہلت کی بات کی، ورنہ اگر آپ چاہتے اور دعا فرماتے تو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو جاتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ فرمایا کہ میں تو رسول ہوں، رسول کا کام حق کا پیغام پہنچانا ہے، وہ میں نے پہنچا دیا، اب تم نہیں مانتے نہ مانو، یہ تمہارا اپنا نقصان ہے، اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی، لوگوں کو ایمان لانے سے کیا چیز روکتی ہے؟ یہی کہ جب ان کے پاس ہدایت آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ یہی اعتراض کرتے ہیں کہ رسول تو فرشتہ ہونا چاہیے، یہ تو بشر ہیں ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس اعتراض کے جوابات دیے۔ ایک جواب کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، وہ جواب یہ ہے کہ اگر فرشتہ رسول ہوتا تو پھر بھی معجزہ کی ضرورت تھی، وہ معجزہ دکھاتا تو تبھی پتہ چلتا کہ یہ فرشتہ رسول ہے، تو جب بات معجزے پر ہی آ کر ختم ہونی تھی تو وہ معجزات میں نے تمہارے سامنے پیش کیے، قرآن بھی معجزہ پیش کیا اور بڑے بڑے معجزات پیش کیے، لہذا پھر اگر ایمان لانا تو اب بھی ایمان لاؤ، تو فرشتوں کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ اور پھر دوسرا جواب یہ اگلی آیت میں دیا گیا کہ رسول فرشتہ تب ہوتا کہ اگر زمین پر فرشتے ہوتے، فرشتوں کے پاس فرشتہ رسول بن کر آتا، لیکن زمین پر تو انسان چلتے پھرتے ہیں، انسان میں تو طاقت نہیں کہ فرشتوں کو دیکھ سکے، ان کے ساتھ بات چیت کر سکے، تو اے محبوب فرماؤ اگر زمین میں فرشتے ہوتے، چلتے زمین میں چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے رسول فرشتہ نازل کرتے، لیکن زمین پر تو انسان چلتے پھرتے ہیں، انسان بستے ہیں، انسانوں کے مناسب حال انسان ہی رسول ہوتا ہے، لہذا پھر آپ کو انسان کی صورت میں رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور آگے تیسرا جواب دیا، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اے محبوب فرما دو کہ میرے تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، رسول بھیجنے والا اللہ ہے، تو جس کی اللہ گواہی دے وہی سچا ہے،
تو اللہ نے تو میری گواہی دی کہ میرے ساتھ اللہ نے معجزات نازل کیے، قرآن نازل کیا اور معجزات دیے، تو پھر جب اللہ کی شہادت مجھے مل گئی، اب اس شہادت کے بعد فرشتے کی کیا ضرورت ہے؟ جب خود بھیجنے والا خدا گواہ بن گیا، اس گواہی کے بعد اب کسی اور معجزے کی یا کسی فرشتے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا، خبردار، ان کو دیکھنے والا۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ کفار ایسے ہیں، ان کی یہ باتیں بھی قبول کر لی گئیں، کوئی فرشتہ بھی بھیج دیا جائے پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔ جب ایمان لانا ہی نہیں تو پھر ان باتوں کو پورا کرنے سے کیا فائدہ؟ اور جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پا جاتا ہے، جسے گمراہ کر دے تو ہرگز ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ اور قیامت کے دن ان کو چہروں کے بل اٹھایا جائے گا، اندھے، گونگے اور بہرے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے لگے گی ہم اس کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ ہدایت، گمراہی تو اللہ کے قبضے میں ہے، جب اللہ نے ان سے توفیق چھین لی لہٰذا یہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ اور پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہ اوندے اٹھائے جائیں گے، سر کے بل چلیں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا انسان سر کے بل چلے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس اللہ نے یہاں دنیا میں انسان کو پاؤں کے بل چلایا تو وہی اللہ تعالیٰ ان کو سر کے بل بھی چلائے گا، تو ان میں یہ طاقت آ جائے گی۔ تو کفار کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے سر کے بل اوندا کر کے ان کو قیامت میں پیش کیا جائے گا۔ وہ بہرے، گونگے، اندھے ہوں گے، یعنی اللہ کے انعامات کو نہیں دیکھ سکیں گے، اللہ کے حسن و جمال کو نہیں دیکھ سکیں گے، اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے اور انعام والی خبریں نہیں سن سکیں گے۔ اور فرمایا کہ ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور جہنم کی ایسی آگ ہے کہ جب بھی وہ سرد ہونے لگے گی اور بھڑکا دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ وہ سرد ہوگی، جہنم کی آگ میں سردی کا، ٹھنڈ ہونے کا تصور ہی نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ ہم فرشتے ہمیشہ اس آگ میں اضافہ ہی کرتے رہتے ہیں اور وہ آگ دن بدن زیادہ سخت ہوتی رہتی ہے، تو اس میں کمی کا تصور بھی نہیں ہے۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ انہوں نے اپنا اعتراضات کیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندگی ہوگی۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا وہ اس پہ بھی قادر ہے کہ ان کی مثل پیدا کرے۔ اللہ نے جب زمین و آسمان کو ابتداءً بنا دیا تو وہ ان کو مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر دی جس میں کوئی شک نہیں ہے، تو ظالموں نے صرف ناشکری ہی کی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ ان پہ فوری عذاب نہیں آیا، ایک مدت مقرر کر دی تو اب یہ مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ ناشکری کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے چونکہ یہ مطالبات کیے تھے کہ چشمے پھوٹ پڑیں، کھیتیاں باڑیاں پیدا ہوں، ان کا مقصد کیا تھا؟ لالچ تھا، چلو اس بہانے ہمیں یہ سونے کے پہاڑ مل جائیں گے، یہ ہماری فرمائشیں پوری ہو جائیں گی، تو وہ طمع کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کا رد کیا، فرمایا کہ اگر تم میرے رب کے خزانوں، رحمت کے خزانوں کے مالک بھی ہو جاؤ تو پھر تم اس کو روک لو گے تنگ دستی کے خوف سے، اور انسان بڑا کنجوس ہے۔ اگر تمہاری یہ فرمائشیں پوری کر دی جائے، زمین کے خزانوں کا تم کو مالک بنا دیا جائے، سونے کے پہاڑ بنا دیے جائیں، تو پھر تم کنجوسی کرو گے، پھر بھی اللہ پہ انعام نہیں لاؤ گے، ایمان نہیں لاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس مال و دولت کو خرچ نہیں کرو گے، تو نتیجہ جب یہی ہونا ہے کہ تم نے ناشکری کرنی ہے، انکار کرنا ہے، لہذا تمہارے ان فرمائشوں کو اور ان باتوں کو پورا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ کتاب کے کچھ حوالے آپ کو یہ شمائم امدادیہ جو ہے، یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولوی اشرف علی تھانوی وغیرہ جتنے بھی دیوبندیوں کے بڑے بڑے مولوی ہیں تو ان کے پیر و مرشد تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ انہوں نے یہ کتاب، ان کے ملفوظات اس کتاب میں جمع کیے، انہیں کی شائع کردہ یہ کتاب ہے، اور حاجی محمد مرتضیٰ خان اس نے یہ جمع کیے۔ تو اس کتاب میں ایسی بہت سی باتیں ہیں تو وہ سب ہمارے مسلک کی تائید میں ہیں، تو یہ اپنے پیر و مرشد کی بات کو بھی نہیں مانتے۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کے حالات میں یہ لکھا کہ آپ نے خواب دیکھا کہ مجلس اعلی و اقدس حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، غایت روب سے قدم آگے نہیں پڑتا ہے کہ ناگاہ میرے جد امجد حضرت حافظ بلاکی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر حضور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا دیا
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ لے کر حوالہ حضرت میاں جیو صاحب چشتی قدسہ سرہ کے کر دیا، اور اس وقت تک عالم ظاہر حضرت میاں جیو صاحب سے کسی طرح کا تعارف نہ تھا۔ یہ میاں جیو حاجی امداد اللہ کے پیر و مرشد کا نام ہے۔ تو حاجی صاحب نے کہا کہ اس وقت پیر و مرشد سے مجھے کوئی تعارف نہیں تھا، ان کو میں نے دیکھا نہیں تھا، تو خواب میں یہ معاملہ ہوا۔ جب میں بیدار ہوا، عجیب انتشار و حیرت میں مبتلا ہوا کہ یا رب یہ کون بزرگوار ہیں۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا اور خود مجھ کو ان کے سپرد فرمایا۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے کہ ایک دن حضرت استاذی مولانا محمد قلندر محدث جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے اصرار کو دیکھ کر بکمال شفقت و عنایت فرمایا، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ موضع لوہاری یہاں سے قریب ہے، وہاں جاؤ اور حضرت میاں جیو صاحب سے ملاقات کرو، شاید مقصد دلی کو پہنچو اور اس حیث و بحث سے نجات پاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت مولانا سے میں نے یہ سنا، متفکر ہوا، دل میں سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ آخر بلا لحاظ سواری وغیرہ میں نے فوراً راہ لوہاری کی لی اور شدت و سفروں سے حیران و پریشان چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ پیروں میں آبلے پڑ گئے۔ بارے بکش و کوشش آستانہ شریف پر حاضر ہوا اور جیسے ہی دور سے جمال باکمال جناب شان ملاحظہ کیا، صورت انور کو کہ خواب میں دیکھا تھا بخوبی پہچانا اور ماوے خود رفتگی ہو گیا اور آپے سے گزر گیا۔ افتاء و خیزاں ان کے حضور میں پہنچ کر قدموں پر گر پڑا۔ حضرت میاں جیو صاحب نے میرے سر کو اٹھایا، اپنے سینہ نور گنجینہ سے لگایا اور بکمال رحمت و عنایت فرمایا کہ تم کو اپنے خواب پر کامل وثوق و یقین ہے۔ اب یہ کتنی غیب کی خبریں آ گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بھی علم آ گیا، حاجی امداد اللہ صاحب کے پیر و مرشد فلاں جگہ ہیں، خواب میں ان کو پیش کر دیا گیا، وہ بزرگ نے بھی بتایا کہ وہاں جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہوگا۔ سفر کر کے ارادہ کر کے پیر صاحب کے پاس بھی پہنچ گئے اور ان کے قدموں پر بھی گر پڑے، اور پیر صاحب نے بھی دیکھتے ہی بغیر پوچھے اور بغیر کسی صاحب کا اطلاع کے بتا دیا کہ تمہارا خواب سچا ہو گیا۔ تو جب یہ باتیں پیر صاحب کو علم ہو گیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم ہو گیا، تو آپ اپنے پیر و مرشد کی یہ یہاں کرامات جمع کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ سب چیزیں جائز ہیں، اور ہم اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام یا اولیاء کاملین کے لیے یہی باتیں تسلیم کریں تو پھر اسی پر شرک اور بدعت کا فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 19 پر یہ بات لکھی، کہ وہ کہتے ہیں کہ خواب میں میں نے شیخ الشیوخ، مراقبے میں، خواب میں نہیں مراقبے میں، شیخ الشیوخ خواجہ معین الدین چشت کو دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے ہاتھ پر زر خطیر صرف کیا، بہت سا مال تمہیں دے دیا۔ یہ سن کر میں رونے لگا، عرض کیا کہ میں نے اس لیے قدم شریف نہیں پکڑے، مال لینے کے لیے نہیں، اور میں قوت تحمل اس خدمت کی بے نہیں رکھتا۔ ہاں ایک قطرہ بہار سینہ باسکینہ انوار گنجینہ حضرت والا سے چاہتا ہوں کہ سوائے معرف حضرت حق کے نہیں۔ خواجہ صاحب نے ارشاد فرمایا، اس وقت سے کوئی حاجت ضروریہ دنیویہ تمہاری بند نہ رہے گی، جس قدر ضرورت ہوگی بوجہ نیک رفع ہو جائے گی۔ آج سے تمہاری کوئی دینی دنیاوی حاجت بند نہیں رہے گی، ساری حاجتیں پوری ہو جائے گی۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ حاجت روائی کر رہے ہیں۔ اس وقت کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں، کوئی کفر لازم نہیں آیا، اور جب ہم یہی عقیدہ اپنے اسلاف کے بارے میں رکھیں اس وقت شرک یاد آ جاتا ہے۔ تو یہاں بھی مان رہے ہیں خواجہ صاحب کا تصرف، مگر کس لیے؟ اپنے پیر صاحب کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو ہم تو اولیاء انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت کے اظہار کے لیے بات مانتے ہیں۔ اسی کتاب کا صفحہ نمبر 26 ہے، اس پر یہ لکھا کہ زوجہ شیخ فدا حسین
وہ اپنا لکھتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھا کہ جناب سرور عالم ما خلفائے راشدین و دیگر صاحب تشریف رکھتے ہیں اور حضور موصوف کی عنایت و شفقت بے انتہا اپنے حال پر مبذول دیکھی، اور نیز دیکھا کہ زوجہ شیخ فدا حسین والدہ حافظ احمد حسین برائے حضرت عائشہ اپنے مکان میں کھانا پکا رہی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مرحومہ کے پاس تشریف لائے، فرمایا تو اٹھ تاکہ میں مہمانان امداد اللہ کے واسطے کھانا پکاؤں کہ ان کے مہمان علماء ہیں، حاجی صاحب کے مہمان دیوبندی علماء ہیں۔ تو آپ نے اس عورت کو فرمایا کہ تو نہ کھانا پکا، دیوبندی علماء کے لیے کھانا میں پکاتا ہوں۔ یاذ باللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیوبندی علماء کی خدمت ثابت کی، تو اپنے علماء کی خدمت کے لیے علم بھی ثابت کر لیا۔ آپ کو علم ہو گیا حاجی صاحب کے دیوبندی علماء مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے کھانا پکانا ہے، تو یاذ باللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب ان لوگوں کے دل میں نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کتاب اس کا صفحہ نمبر 92 اور 93۔ فرمایا کہ ہمارے علماء مولد شریف میں بہت تنازع کرتے ہیں۔ یہ دیوبندی علماء کے پیر و مرشد ہیں، مولوی اشرف علی تھانوی وغیرہ، قاسم نوتوی، سب کے یہ پیر ہیں۔ تو کہا کہ یہ علماء میلاد کے بارے میں پیر صاحب کہہ رہے ہیں بڑا جھگڑا کرتے ہیں، تاہم علماء جواز کی طرف بھی گئے ہیں۔ جب صورت جواز کی موجود ہے پھر کیوں ایسا تشدد کرتے ہیں، اور ہمارے واسطے اتباع حرمین کافی ہے۔ حاجی صاحب نے کہا جب حرمین شریفین مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں میلاد ہوتا ہے تو وہی اتباع ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ حاجی صاحب نے اور بھی کتابوں میں لکھا، شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی لکھا کہ مدینہ مکہ شریف میں سا میلاد ہوتا تھا، اب حکومت آ گئی بھابھیوں دیوبندیوں کی، اب پابندی ہے، لوگ چھپ کر میلاد مناتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کے پیر و مرشد نے کہا جب جواز کی صورت موجود ہے اور علماء حرمین بھی کرتے ہیں پھر یہ تشدد کیوں ہے؟ البتہ قیام کے اعتقاد تولد کا نہ کرنا چاہیے۔ ہاں یہ نہ جب کھڑے ہوں تو کہیں کہ نبی پاک اب پیدا ہوئے ہیں، یہ خیال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ تو آپ کی یاد منائی جا رہی ہے، آپ کی اب پیدا تو نہیں ہوئے۔ اگر احتمال تشریف آوری کا کیا جائے مذائقہ نہیں، ہاں اگر یہ خیال کر لیا جائے کہ آپ تشریف لائے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ خیال کر سکتے ہیں۔ یہ ان کے پیر و مرشد لکھ رہے ہیں اگر میلاد شریف میں کھڑا ہوں اور یہ خیال کر لیں کہ نبی پاک تشریف لائے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ عالم خلق مقید با زمان و مکان ہے لیکن عالم امر دونوں سے پاک ہے۔ یہ عالم خلق ہے، اس میں زمانے کی قیدیں ہیں، مکان کی قیدیں، اور جو عالم امر اس میں قیدیں نہیں، نبی پاک تشریف لے آئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ خود اپنے پیر و مرشد کی بات بھی نہیں مانتے۔ صفحہ نمبر 109 شمائم امدادیہ، صفحہ نمبر 109 پر یہ عبارت۔ فرمایا کہ قم باذنی قرب نوافل ہے، مرتبہ الوہیت میں یہ عروج ہے پیش آتا ہے، جیسا کہ شمس تبریز پر گزرا، اور قم باذن اللہ قرب فرائض ہے، یہ نزول بعد العروج میں پیش آتا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مرتبے میں تھے۔ فرائض پڑھیں تو پھر اس سے جو قرب ملے گا وہ قم باذن اللہ والا مقام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ آپ نے فرمایا قم باذن اللہ، اے مردے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اور ایک ولایت کا مقام ہے قم باذنی، ولی کہتے ہیں میرے اذن سے کھڑا ہو جا، یہ قرب نوافل ہے۔ تو جیسا کہ شمس تبریز پر گزرا انہوں نے بھی یہ کہا، غوث پاک سے بھی یہ منقول ہے، آپ نے فرمایا قم باذنی، میرے اذن سے کھڑا ہو جا، مردے کو فرمایا قم باذنی، کیونکہ وہ بندہ اس مقام پہ فائز ہو جاتا ہے، اب اس کا کہنا اللہ کا کہنا، اس کا اذن اللہ کا اذن، تو یہ اس کو بھی درست قرار دے رہے ہیں۔ اگر ہم یہ بات بیان کریں تو پھر ہم پہ یہ فتویٰ ہوگا۔ صفحہ نمبر 115 علم غیب کے بارے میں علماء دیوبند کا عقیدہ کیا ہے، اور پھر ان کے پیر و مرشد کی بات سنو۔ لکھنے والے جمع کرنے والے ملفوظات وہی ہیں اپنے پیر و مرشد کے۔ تو کہا لوگ کہتے ہیں علم غیب انبیاء اولیاء کو نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں، کیونکہ یہ پہلے تو سنی تھے نا، یہ سارے دیوبندی سنی تھے، علماء ان کے مرید تھے، بعد میں یہ گمراہ ہوئے۔ تو کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب انبیاء اولیاء کو نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں کہ اہل حق
جس طرف نظر کرتے ہیں دریافت و ادراک کے غیبیات کا ان کو ہوتا ہے. تو جس طرف بھی وہ نظر کریں تو اللہ غیب کے پردے دور کر دیتا ہے، تو ان کو غیب کا علم آ جاتا ہے. اصل میں یہ علم حق ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ و حضرت عائشہ کے معاملہ سے خبر نہ تھی. اس کو دلیل اپنے دعوے کی سمجھے. یہ دیوبندی آج یہی واقعات پیش کرتے ہیں، نبی پاک کو فلاں جگہ علم نہیں تھا، فلاں واقعے کا نہیں تھا، تو کہتے ہیں یہ دلیل غلط ہے، کیونکہ علم کے واسطے توجہ ضروری ہے. آپ کو علم ہے، جس طرف آپ توجہ فرماتے ہیں آپ کو علم آ جاتا ہے. اگر کبھی حکمت کے تحت آپ کسی طرف توجہ نہ فرمائیں تو اس سے پھر علم پر اعتراض نہیں ہو سکتا. تو یہی ہمارا عقیدہ ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات کسی حکمت کی بنا پر آپ کی توجہ ہٹا دی جاتی ہے، تو توجہ سے یہ تو لازم نہیں آئے گا کہ آپ کو علم نہیں ہے. اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا، ہاں بعض اوقات توجہ مبذول نہیں ہوتی. تو یہ سارا ہمارا ہی عقیدہ ہے جو ان کے پیر و مرشد بیان کر رہے ہیں، اس کی تعریفیں بھی کرتے ہیں اور پھر اپنے پیر و مرشد کی بات سے انحراف بھی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کی اتباع کی توفیق. حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں. آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے. آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں. ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے.